جناب تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ملک شام میں تجارت کی غرض سے جاتے ہیں اور وہاں پر ایک خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ مکہ کی سرزمین پر ایک چاند طلوع ہوا ہے، پھر وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے اور وہ سارے ٹکڑے مکہ کے ہر گھر کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ مکہ کا ہر گھر اس چاند کی روشنی سے منور ہو گیا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ وہ سارے ٹکڑے جگہ جمع ہوتے ہیں، پھر ایک چاند کی شکل اختیار کرتے ہیں اور میری گود میں آ جاتا ہے۔ اس خواب کی تعبیر جب راہب سے پوچھی گئی، گرجا گھر کے بڑے سردار سے پوچھی گئی کہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ایک سچا اللہ کا نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ تیری شان یہ ہے کہ جب اللہ کا نبی مبعوث ہوگا اس کا سر تیری گود میں ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تجارت کی غرض سے جاتے ہیں۔ بحیرہ راہب اس سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ جب اسے خواب بتاتے ہیں تو اب راہب آپ سے سوال کرتا ہے۔ راہب کہتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جناب تاجدار صداقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ راہب پوچھتا ہے کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا تعلق قریش کے قبیلے سے ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا جو آپ نے خواب دیکھا ہے، اگر اللہ نے آپ کے خواب کو سچا کر دکھایا، آپ کا خواب سچا ہوا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مکہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کا سچا نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ اگر تیرا خواب سچا ہے تو اس نبی کی زندگی کے اندر اس کا وزیر بنے گا، اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا جانشین بن جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی۔ اب یہ بات ایسی تھی، بڑی تعجب انگیز بات تھی، کسی کو بتانی بھی مناسب نہ سمجھی، اس کو راز میں رکھا۔ وقت گزرا اور یہ واقعہ ہے۔ ایک اور واقعہ، ایک مرتبہ فرماتے ہیں ابھی جاہلیت کے ایام تھے، یہ تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابھی ایام جاہلیت ہیں۔ ایک دن میں باہر ایک درخت کے سائے میں بیٹھا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ درخت کی ایک شاخ میرے قریب آ رہی ہے۔ کہتے ہیں اتنا قریب آ گئی کہ میرے سر سے لگ گئی۔ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتنے میں درخت بولنے لگا۔ تعجب یہ ہوا، پہلے تو شاخ سر تک آئی، اب درخت بھی باتیں کرتے ہیں۔ درخت بولنے لگا، درخت کہتا ہے کہ فلاں وقت میں اس مکہ کی سرزمین میں اللہ کا سچا نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ جب وہ نبی مبعوث ہوگا، تیرا کام یہ ہے کہ اس کے دروازے پہ چلا جانا، اس کا کلمہ پڑھ کے کائنات میں سب سے زیادہ سعادت مند بن جانا ہے۔ اب فرماتے ہیں جب درخت نے یہ مجھ سے کلام کیا، بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا کون نبی مبعوث ہونے والا ہے؟ درخت بتاتا ہے کہ جو نبی مبعوث ہونے والا ہے اس کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے درخت سے پوچھا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ نبی مبعوث ہو گیا ہے؟ اے درخت اگر تو بول سکتا ہے تو میرے ساتھ وعدہ کر، جب وہ نبی مبعوث ہوگا تو مجھے خبر کرے گا۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں چلا گیا اٹھ کے، ایک رات آتی ہے کہ میں گھر میں سویا ہوا تھا، مجھے اسی درخت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ درخت کہہ رہا ہے کہ ابوبکر تجھے جس نبی کی میں نے بشارت دی تھی، مکہ کی سرزمین میں وہ نبی کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے
وہ آواز سنی، صبح کو اٹھا، مصطفیٰ کے قدموں میں آیا، میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جب قدموں میں آیا، حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے رب نے نبوت عطا کی ہے، میں رب کا سچا نبی بن کے آیا ہوں، میرا کلمہ پڑھ لے، رب کی توحید کی تصدیق کر دے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم